السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی سرچ پوائنٹ، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین کی زندگی، آپ کی زندگی کے شب و روز اور ان کی زندگی کے سفر کی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کا مقصد اس ہیرے کی زندگی کے بارے میں بتانا ہے جو کہ ہم کھو چکے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو اٹک میں پنڈی گھیب کے نواحی گاؤں نکاتوت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حاجی لال خان تھا، جو پیشے کے لحاظ سے زمیندار تھے۔ خادم حسین رضوی اوان قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یاد رہے، اوان قوم کا شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ بابا جی نے جہلم اور دینا کے مدرسوں سے حفظ قرآن و تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ علامہ خادم حسین رضوی کی عمر ابھی 14 سال ہی کی تھی کہ لاہور کے لیے سفر باندھا۔ لاہوری گیٹ کے قریب جامعہ نظامیہ رضویہ میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ خادم حسین رضوی نے 1994 میں اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کے دو بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جبکہ ان کے 2 بیٹوں کے نام حافظ محمد سعد حسین رضوی اور حافظ محمد انس حسین رضوی ہے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد علامہ خادم حسین رضوی پیر مکی مسجد لاہور میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے لگے، اور داتا دربار کے قریب پیر مکی مسجد محکمہ اوقاف کی زیر نگرانی تھی۔ اس وقت علامہ خادم حسین رضوی کو امامت و خطابت کی 20,000 ماہانہ عوض ملتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی 2007 میں اپنی والدہ کے جہلم سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں تکہ کنگ کے قریب ان کی گاڑی الٹ گئی۔ اس حادثے میں رضوی صاحب شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا نچلا دھڑ اتنا متاثر ہوا کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ وہ تب سے وہیل چیئر پر محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ سال 2016 میں سلمان تاثیر کے قتل کے بعد علامہ خادم حسین رضوی اکلوتے مذہبی رہنما تھے جنہوں نے ممتاز قادری کے اس اقدام کی خوب تائید کی، جس کی وجہ سے علامہ خادم حسین رضوی کو محکمہ اوقاف کی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ علامہ خادم حسین رضوی اپنے مخالفین کے لیے پنجابی زبان میں سخت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ رضوی صاحب کے ان تلخ اور کڑوے الفاظ کی وجہ سے ان کے مخالفین ناراض اور ان کے حمایت یافتہ طبقہ ہمیشہ خوش ہوا کرتا تھا۔ بابا جی کو کئی بار اپنے موقف یعنی ختم نبوت سے ہٹنے کے لیے بڑی بڑی آفرز بھی کی گئیں، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا انجام کیا ہوگا، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے زیادہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے داری کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ 2018 میں آسیہ رہائی کیس میں احتجاج کرنے پر پھر سے جیل جانا پڑا، جہاں اپنے ساتھ ساتھ 200 کے قریب عزیز و اقارب بھی جیل میں گئے۔ جیل میں ان کے ساتھ ان کے 90 سالہ ماموں بھی ان کے ساتھ تھے۔ جیل میں سخت سردیوں کی راتوں میں بابا جی کو جو کمبل دیا گیا، جس کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ سر ڈھانپو تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپو تو سر ننگا، وہ وہیل چیئر کے بغیر 2 منٹ بھی بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن جیل میں 6 ماہ بغیر کرسی کے زمین پر بیٹھے رہے۔ اپنے آخری ایام میں بھی طبیعت خراب ہونے کے باوجود فرانس میں گستاخانہ حقوں کی اشاعت پر احتجاج کے لیے میدان عمل میں آئے، جس میں بدترین آنسو گیس کا سامنا کیا گیا۔ یہ آنسو گیس اور شیلنگ ان کی سانس میں دشواری کا باعث بنی۔ دھرنے سے واپسی کے بعد ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی، جو کہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ دھرنے سے واپسی پر آپ کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے آپ کو علاج کے لیے گھر میں ہی رکنا پڑا۔ گھر میں علاج جاری تھا، لیکن جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو پھر آپ کو شیخ زید ہسپتال میں لے جایا جا رہا تھا
کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے رخصت ہو گئی تھی۔ جہاں تک بات کریں ان کے جنازے کی تو بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق بابا جی کے جنازے میں 2 کروڑ کے مطابق عوام تھی، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس سے بھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔